بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ دو نشستوں میں عاملین سے متعلق گفتگو چل رہی تھی، جن میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ چند عاملین جو لوگوں کے نام کی تعیین کرتے ہیں اور لوگوں کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے اس نے آپ کے اوپر یہ جادو کیا ہے، یہ لوگ در حقیقت خود شریعت کے ایک حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ بھئی یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اور میں نے ایک شرعی مسئلہ بھی بیان کیا تھا کہ اگر عملیات کی معلومات کی روشنی میں اگر ایک شخص پر چوری ثابت ہو جائے تو اس کو چور نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ دنیا کے اصول اور ضابطے کے اعتبار سے اس کے اوپر جو اصول و ضوابط ہیں، یہ عملیات سے ثابت شدہ چیز ان اصول و ضوابط پر پورا نہیں اترتی۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی عامل کسی شخص کی تعیین کرتا ہے تو وہ بھی شرعی اصول و ضوابط کی پاسداری نہیں کرتا جو شریعت نے لازم قرار دی ہے کہ بغیر ثبوت کے، بغیر تحقیق کے آپ کسی کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں جس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے، تو لہٰذا وہ شخص فاسق اور فاجر قرار پاتا ہے۔ اسی کے ضمن میں چند باتیں میں نے گوش گزار کی تھیں کہ لازمی نہیں ہے کہ یہ شخص جو ہر کسی کے اندر جادو اور جنات کی تشخیص کر رہا ہو یا کسی خاص فرد کو وہ موضوع بحث بنا رہا ہو کہ وہ شخص لامحالہ جان بوجھ کر کھانے پینے کے غرض سے یا دنیا کے کسی مقصد کو پیش نظر رکھ کر کے یہ دعویٰ کر رہا ہے، بلکہ بسا اوقات اس کا ایک بہت بڑا سبب ان کا عاملین کا نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہونا ہوتا ہے۔ میں نے سابقہ نشست میں بھی کہا تھا کہ یہ ایک مستقل موضوع ہے اور کسی وقت اس موضوع کے اوپر سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ تو آج میں چاہ رہا ہوں عاملین کی ان اقسام کو بیان کروں جو کہ ان نفسیاتی عوارض کا شکار ہونے کی وجہ سے ہر کسی میں جادو اور جنات ہی کی تشخیص کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایک نفسیاتی بیماری کا شکار ہیں جسے میڈیکل کی اصطلاح میں شیزوفرینیا کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے، اگر میں اس کی تفصیلات بیان کروں، کچھ اس کی علامات اور کیفیات بیان کروں تو اس کا خلاصہ اور نچوڑ جو نکلتا ہے ان کیفیات اور علامات کا جو اس مرض کے مریض کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شخص اپنے ذہن میں پیدا شدہ خیالات کو، جو اپنے دماغ کے اندر اس کے باتیں آ جاتی ہیں، اسی کو یہ بالکل سچ اور حق سمجھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں پوری دنیا دوسری طرف کھڑی ہو جائے، اس کو سمجھائے بجھائے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، چونکہ یہ بات میرے دماغ میں آ چکی ہے، یہی درست ہے، باقی سب غلط ہے۔ تو آپ ایسے شخص کو سمجھانے بجھانے کی جتنے بھی قصد اور کوشش کر لیں گے وہ اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی اور وہ اپنے خیالات کو ہی حتمی اور یقینی جانے گا۔ اس مرض کے اندر جو مریض کے اوپر کیفیات طاری ہوتی ہیں اس کے مختلف اسٹیپ ہیں۔ اس میں ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ اس مرض کے اندر مریض کو یہ شبہ ہونے لگتا ہے کہ بھئی میرے کوئی گھر کا فرد، میرے خاندان کا فرد، میرا آس پڑوس یا عزیز و اقارب میں یا تعلق داروں میں کوئی ایک، وہ اس کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور لاکھ ان کو سمجھایا جائے کہ بھئی وہ شخص آپ کا دشمن نہیں ہے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ بسا اوقات تو وہ اس شبے کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ میرے ہی اہل خانہ وہ میرے کھانے میں کچھ ملا رہے ہیں، میرے کو ہلاک کرنے کے لیے، میرے کو نقصان دینے کے لیے کوئی زہر ملا رہے ہیں یا کوئی کیمیکل ملا رہے ہیں یا کوئی تعویذ گنڈے کر کے وہ میرے کھانے کے اندر ڈال کر کے میرے کو پلا رہے ہیں۔ یہ ان کی ایک ذہنی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کو لاکھ اس چیز سے روکا جائے، اسے منع کیا جائے کہ بھئی ایسا حقیقت نہیں ہے، لیکن وہ اس چیز کو کبھی بھی
ایکسیپٹ نہیں کرتے، بلکہ اپنے اس وہمے کو ہی حقیقت سمجھتے ہیں، اس کے برخلاف پوری دنیا کو وہ جھٹلا دیتے ہیں۔ یہ اس مرض کا ایک اسٹیپ ہے۔ اور اسی طریقے سے اس مرض کے اندر ایک اور کیفیت پیدا ہوتی ہے جس میں مریض کو اپنے کانوں میں غیبی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور یہ بہت نام پر لوگ بہت مشہور معروف جو بدبختی کے ساتھ بھی معروف ہیں، وہ بھی اسی بیماری کا شکار رہے ہیں کہ ان کو اپنے کانوں کے اندر آوازیں جو آتی ہیں، پھر یہ اس کو غیب کی طرف سے کوئی پیغام سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ولایت کے ایسے مقام کے اوپر فائز ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے کو یہ احکامات آ رہے ہیں۔ تو اسی مرض کے مبتلا ہو کر کے بہت سارے لوگ نعوذ باللہ آگے چل کر کے ولایت کا، بہت سے اس سے بڑھ کے نبوت کا بھی دعویٰ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ بھی اسی مرض کا شاخسانہ ہے، چونکہ ان کو وہ آوازیں سنائی دیتی ہیں غیب سے، اور یہ اس کو غیبی پیغام سمجھ بیٹھتے ہیں، اور پھر یہ اس کو کیا کرتے ہیں، آگے سمجھتے ہیں کہ ہمارے کو یہ حکم مل رہا ہے غیب سے، یہ کام کرو، یہ نہیں کرو، تو وہ اسی چیز کو آگے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس کا ایک اور اسٹیپ ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ اس مرض کو مزید شدت پکڑتا ہے تو اس مرض کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو کچھ ہیولے بھی دکھائی دینا شروع کر دیتے ہیں، اور جو چیزیں ان کے خیالات و تخیلات ہوتے ہیں وہ خارج کے اندر ان کو اس کا وجود دکھائی دینا پڑتا ہے، شروع ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز حقیقت ہے۔ حقیقت میں وہ چیز کا وجود نہیں ہوتا، وہ تخیلاتی شے ہوتی ہے، لیکن خارج میں اس کا ان کو ایک وجود دکھائی دیتا ہے۔ اور اس قسم کے اکثر مریض جو ہمارے پاس آتے ہیں، یہ زیادہ تر جن کی عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں، وہ لوگ اس مرض سے زیادہ دوچار ہوتے ہیں، اور اس اسٹیپ میں وہ زیادہ چلے جاتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جب سوتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے آ جاتے ہیں، وہ ہمارے کو تنگ کرتے ہیں، اور فلانا آتا ہے وہ تنگ کرتا ہے۔ در حقیقت یہ بھی یہی جسمانی اور نفسیاتی عارضہ ہے جس کو شیزوفرینیا کہا جاتا ہے، اور اس کا یہ انتہائی اسٹیپ ہے کہ جس میں ان کو یہ ہیولے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو عاملین ہوتے ہیں جو ہر کسی کے اندر اس قسم کے جادو اور جنات کی تشخیص کرتے ہیں، تعیین کرتے ہیں، وہ در حقیقت اسی مرض کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کیسے اندازہ ہو پائے گا کہ جس عامل کے پاس ہم جا رہے ہیں کہیں وہ خود تو نفسیاتی عارضے پہ مبتلا نہیں ہے؟ تو اس کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے، مشکل امر نہیں ہے۔ اس کے اندر چند علامتیں ہیں جو اس نفسیاتی عارض بیمار کے اندر پائی جاتی ہیں، اس یا جو بھی عامل ہو یا غیر عامل ہو، اس کے اندر چند علامتیں ہوتی ہیں جو کہ میں یہاں پہ بیان کیے دیتا ہوں۔ آپ ان علامات کی کسوٹی کے اوپر اس کو پرکھ لیں کہ آیا وہ نفسیاتی عارضے کا شکار تو نہیں ہے۔ تو ان میں سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ شیزوفرینیا کا جو مریض ہوتا ہے یہ اپنے آپ ہی کو عقل کل سمجھتا ہے، اور اپنے ماں سوا جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو بے وقوف محض سمجھتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ پوری عقل کا منبع اور معیار صرف میری ذات ہے، میرے ماں سوا تو وہ سب بے وقوف ہیں۔ تو اس کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ اس شخص کے سامنے اگر اس کی رائے کے خلاف، اس کی کسی بات کے خلاف، اگر کسی بڑے سے بڑے اس فن کے ماہر کی جس فن کے بھی بات ہو رہی ہو رائے کو رکھا جائے تو یہ اتنا برانگیختہ ہو جاتا ہے کہ اس آدمی کو بھی گالم گلوچ کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ نہیں جی اس مسئلے کے اندر جو میں سمجھا ہوں وہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہ اس کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ یہ آدمی اپنی ہی رائے کو سب سے اہمیت دینا شروع کر دیتا ہے، اور اس اپنے ماں سوا سب کو بیوقوف سمجھتا ہے۔ جو بات کر لیتا ہے اس کے اوپر اس کے خلاف اگرچہ دلائل بھی قائم کر دیا جائے لیکن وہ اس سے رجوع کرنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتا۔ یہ اس کی سب سے بڑی علامت ہے۔ دوسری علامت جو میں نے کہا کہ بھئی جس شخص کے اندر یہ پائی جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ بھئی وہ اس قسم کے عارضے کا شکار ہو چکا ہے، شیزوفرینیا کا مرض کے اندر وہ مبتلا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ ایسا شخص جس کے اندر یہ مرض عود کرایا ہو، جو اس مرض کے اندر مبتلا ہو گیا ہو، اس کے اندر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرتا ہے اور اپنے ماں سوا سب کی نفی کرتا رہتا ہے۔ خواہ وہ فنون کی بات ہو رہی ہو یا کسی علم کی بات ہو، وہ ہر چیز میں کہتا ہے کہ میں اس کے اوپر طاق ہوں، باقی تو کوئی بھی کچھ نہیں جانتا۔ یہ اس کا دوسری علامت ہوتی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس مرض کا جو بھی کوئی شکار ہوتا ہے وہ
اکیلے میں اپنے خیالات کے اندر اتنا منہمک ہوتا ہے کہ عام طور پر وہ اپنے ذہن کے اندر آنے والے خیالی جو فرضی کردار ہوتے ہیں اس سے ایسے گفتگو کر رہا ہوتا ہے کہ بسا اوقات وہ اکیلے میں بیٹھ کر کے بات چیت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے بسا اوقات وہ خاموش بیٹھے بیٹھے اپنے ذہن کے اندر آنے والے خیالات کی وجہ سے اداس ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات ذہن کے اندر جو خیالات پنپ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر بسا اوقات زور سے بھی ہنس پڑتا ہے اور اکثر مسکراتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اس کی ایک موٹی سی علامت ہے۔ اب عاملین جس کے اندر یہ علامت ہوتی ہے یہ کہ بھئی وہ جو بھی مریض ان کے سامنے لے کر کے جایا جائے تو وہ صرف دو ہی اس میں تشخیص کرتے ہیں، ایک تو وہ جادو کی تعین کر دیتے ہیں فوراً، اگر جادو نہیں تو وہ جنات کی تعین کرتے ہیں۔ اصل میں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کے دل اور دماغ کے اندر جادو اور جنات نے ایسے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، ایسے ان کے دل اور دماغ کے اندر وہ پیوست ہو چکا ہے کہ ان کو اس کے علاوہ کہیں پہ بھی کوئی چیز نہیں دکھتی۔ جیسے میں نے کہا شیزوفرینیا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے خیالات سے ہٹ کر کوئی چیز نظر نہیں آتی، جو اس کے ذہن کے اندر آ جاتا ہے وہ اسی کو حرف آخر سمجھتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی مریض آتا ہے تو ظاہری کیفیت دیکھنے کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں فوراً یہ بات آ جاتی ہے یہ تو جنات کی وجہ سے ہوتا ہے، ہاں یہ تو جادو کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو وہ اب باقی تمام دلائل کو پس پش ڈال کر کے اپنے ذہن میں آنے والے خیالات ہی کو لوگوں کے اوپر مسلط کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو جادو یا جنات کا عرضہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور تکلیف وہ بیان نہیں کرتا۔ تو اس قسم کے کئی عاملین سے ہمارا واسطہ بھی پڑا ہے جن کے پاس اس قسم کے کیس گئے جو دنیا داری کے اعتبار سے بھی بظاہر سمجھ میں آنے والے تھے کہ بھئی یہ تو کوئی ایسا بڑا معاملہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے فوراً جادو اور جنات کی اس کے اندر نہ صرف یہ کہ تعین کی بلکہ اس کے اوپر وہ اس کا علاج معالجہ جو دم کی صورت میں تعویذات کی وہ انہوں نے کرنا شروع کیا۔ ان کی ایک موٹی سی مثال آپ کے یہاں پر دیتا ہوں کہ ایک کیس ہمارے پاس نظر سے ایسا گزرا ہے کہ کسی شخص کو کسی موقع کے اوپر جو ہے نا گائے نے لات مار دی۔ اب گائے ظاہر بات ہے وہ جانور ہے اور انسان کی اس کے سامنے کیا اوقات ہے، خاص طور پہ یہ جو بپھرے ہوئے جانور ہوتے ہیں بقرعید کے موقع پر لائے جاتے ہیں اس وقت وہ بپھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس وقت جب وہ لات مارتا ہے تو اس کی جو لات لگتی ہے وہ صحیح معنوں کے اندر ضرر پہنچاتی ہے انسان کو، اگرچہ ظاہری نقصان نہ ہو لیکن اندرونی نظام کافی اس سے جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ایک شخص کو جو ہے گائے نے لات مار دی۔ اب جب لات مار دی، لات ان کے اتفاق سے کمر میں لگ گئی۔ اب کمر میں بہت سے مقام بڑے حساس ہوتے ہیں، تو ایسے مقام کے اوپر لگی جو اندرونی طور پہ اس کو تکلیف شدید چوٹ آئی، جس کی وجہ سے بظاہر اس کے اوپر اتنے اثرات نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اندرونی چوٹ کی وجہ سے اس کو تکلیف کا سامنا تھا۔ اب جو دوائی دارو جو ہے یہ کوئی ایسا چیز تو نہیں ہے کہ جسم کے اندر اتر جائے گا اور فوراً انسان کی تکلیف وہ ختم ہو جائے گی، ظاہر بات ہے تکلیف آتی ایک دم ہے اور جاتے جاتے وہ کچھ وقت مانگتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اس میں چونکہ تکلیف برقرار تھی تو ایسے ہی ایک نام نہاد عامل کے پاس یہ کیس وہ چلا گیا، اس کے پاس چلے گئے کہ بھی میری کمر میں درد ہے تو اس کے اوپر کوئی دم وغیرہ کر دیں۔ تو عامل صاحب نے جو ہے جو کہ خود شیزوفرینیا کے مرض میں مبتلا تھے فوراً جو ہے نہ صرف یہ کہ دم کر دیا بلکہ انہوں نے اس کے اوپر فوراً جادو کی بھی تعین کر دی، نہ صرف جادو کی بلکہ کرنے والے کا بھی نام بتا دیا۔ ایسے پہنچی ہوئی سرکار تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب دیکھیں اس کا ایک ظاہری سبب سامنے موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب وہ شخص چونکہ جادو اور جنات سے اتنا مرغوب ہے کہ بھئی اس کے دل و دماغ کے اندر جادو اور جنات سمایا ہوا ہے، وہ اس کو جادو کے علاوہ کچھ دیکھ ہی نہیں رہا، اور کوئی فرضی دشمن اس کے ذہن کے اندر ہے جہاں جس کا خاکہ فوراً اس کے ذہن میں آ جاتا ہے، کوئی بھی تکلیف دیکھتے ساتھ تو وہ فوراً کہہ دیتا ہے کہ بھئی ہاں یہ جادو ہے اور یہ فلاں کرنے والا ہے۔ اچھا، اسی ترتیب سے ایک اور موقع کے اوپر ایک کیس اور ہماری نظر میں ایسا دیکھنے میں آیا کہ کوئی بچہ جسمانی عارضے کے اندر مبتلا تھا، ہلکا پھلکا جیسا کہ معاملات چلتے رہتے ہیں، کوئی جسمانی طور پہ اس کے جسم کے اوپر کوئی پھوڑے پھنسیاں نکل گئی، کوئی دانے وغیرہ کا مسئلہ ہو گیا۔ اب وہ بچے جو ہوتے ہیں ظاہر بات ہے پڑھائی وغیرہ کے معاملات یا گھریلو سختی بسا اوقات والدین کی طرف سے بہت زیادہ شدید سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا استاد جو ہے وہ بہت زیادہ زد و کوب کرتے ہیں جو صحیح معنوں میں طلباء کے نفسیات کو نہیں سمجھتے، تو ان کے پڑھانے کا انداز بڑا عجیب ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہر کسی کو مار کٹائی کر کے پڑھایا جا سکتا ہے۔
تو وہ ایسے رویوں سے شاکی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بیچارے پھر جب ان سے پڑھائی سے بچنے کا کوئی راستہ ان کو نہیں ملتا نا، تو وہ عجیب قسم کی بیماریاں اپنے اوپر ظاہر کرتے ہیں تاکہ والدین ہمارے کو بیمار سمجھ کے وہاں نہ بھیجیں۔ تو ایسے ایک بچے کے اوپر کچھ جسمانی طور کے اوپر دانے وغیرہ نکل آئے، اور نہ صرف دانے نکلے بلکہ کچھ فیور بھی ہو گیا۔ ظاہر بات ہے جب انفیکشن جسم کے اندر ہوتا ہے کسی جگہ تو اس کی وجہ سے فیور وغیرہ، یہ ایک عام سی بات ہے، نارمل بات ہے۔ جو لوگ میڈیکل فیلڈ سے وابستگی رکھتے ہیں وہ تو اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ تو خیر وہ بچہ جو ہے وہ پڑھائی کی وجہ سے بھی تھوڑا سا ڈسٹرب تھا، تو اس نے جو ہے کچھ ایسے ناٹک کرنا شروع کیا جیسے سانس لینے میں بڑی اس کو تکلیف ہو رہی ہو۔ تو ظاہر بات ہے ماں باپ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، تو فوراً انہوں نے کسی ایسے ہی عامل سے رابطہ کیا۔ تو اس عامل صاحب نے بھی جب بچے کی ظاہری کیفیت دیکھی، نہ صرف یہ کہ اس کے اوپر مرض کی تعین بھی کر دی کہ بھئی یہ جو ہے یہ تو جادو ہے، ٹھیک ہے، اور اگلا اسٹیپ یہ بھی اٹھا لیا کہ انہوں نے جادو کرنے والے کا نام بھی بیان کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ جو آدمی باوجود یہ کہ حواس خمسہ کامل ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے اور عامل ہونے کا، اور ایسی چیزوں کا جو عام لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی، ان چیزوں کی معلومات کا وہ کیا دعویٰ کرتا ہے، اس کا یہ حال ہے کہ وہ ایک بچے کے ناٹک کو بھی نہ سمجھ سکا، اور صرف اس نے اس کی ظاہری کیفیت کو دیکھا، چونکہ ایک جادو اس کے دماغ کے اندر سوار ہے، ٹھیک ہے، جادو اس کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ فوراً اس وہاں پہ تعین کر رہا ہے کہ بھئی یہ تو جادو ہے اور کرنے والا بھی فلانا ہے، تو گویا کہ اس کا کوئی فرضی دشمن ہوگا جس کا کوئی بچے کے ساتھ ریلیشن ہوگا، تو اس نے سمجھا کہ بھئی اس کے ساتھ اس کا ایسا معاملہ تھا لہٰذا اس نے کیا ہوگا، تو فوراً جناب اس نے اس کی تعین جادو کے ساتھ کر دی۔ تو یہ بھی شیزوفرینیا ہی کا شاخصانہ ہے کہ اس مرض کے اندر یہ جو عاملین مبتلا ہوتے ہیں ان کو بھی ہر جگہ جادو اور جنات ہی نظر آتے ہیں اور وہ اس کی تعین کرتے ہیں۔ پھر آگے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ تو تعین کر کے چلے جاتے ہیں، بہت سارے افراد جو ان کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں ان لوگوں کو، یا جن کی نظر میں ان کا بڑا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ان کی باتوں کو حرف آخر سمجھ لیتے ہیں اور وہ جادو اور جنات کے پیچھے لگ کے اسی علاج معالجے کے اندر لگ کے وہ بھی اسی مرض کے شکار ہو جاتے ہیں، وہ بھی اسی مرض کا شکار۔ اب لاکھ دلائل ان کے سامنے بھی آ جائے، نہیں یار تم جس چیز کا سمجھ رہے ہو جادو یا جنات کا وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے کو ایک عامل نے کہا ہے، اور بھئی عامل کی حیثیت کیا ہے؟ وہ عامل تو بیچارہ خود نفسیاتی مرض کا شکار ہے، وہ کیا تعین کرے گا؟ لیکن اس کے باوجود وہ اسی بات کو حرف آخر سمجھ لیتے ہیں، کہتے ہیں بھئی ہمارے کو تو اس نے کہا ہے، ہم تو نہیں جانتے، ہمارے کو تو یہ چیزیں نہیں پتہ چلتی، لیکن عامل کو تو پتہ چلتی ہے، اس سے تو پتہ چلا اور اس سے ہمیں کہا۔ جبکہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو آدمی یہ بات کر رہا ہے وہ آدمی اتباع کے قابل نہیں ہے، وہ آدمی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بات کے اوپر یقین کیا جائے، کیونکہ وہ آدمی ایک نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہو کر کے ہر کسی کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہا ہے۔ اور یہ لوگ جو بیچارے دنیا کے اندر ناکامیوں کے شکار ہوتے ہیں نا، تو پھر یہ اپنی ناکامیوں کا اوپر پردہ ڈالنے کے لیے یہ نفسیاتی مریضوں کا سہارا لے لیتے ہیں عاملین کا، اور کہتے ہیں بھئی ہم تو بڑی کامیابی سے دوچار ہونے والے تھے، ہم تو فلاں مقام پہ پہنچنے والے تھے، یہ تو بدبختوں نے ہمارے کو جادو کر کے جو ہے نا ہمارا بیڑا غرق کر دیا، ہمارے کو پیچھے کر دیا، نہیں تو ہم تو کہاں سے کہاں چلے جاتے۔ یہ لوگ اصل میں اپنی جو ناکامیاں ہوتی ہیں تو یہ اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے ان نفسیاتی مریض عاملین کی باتوں کا سہارا لیتے ہیں، اور نتیجتاً ایک وقت آتا ہے یہ جھوٹ کو اتنی کثرت سے بولتے ہیں کہ سامنے والے کو اس کے حقیقت ہونے کا شبہ ہونے لگتا ہے، اور یہ خود تو اس کو پھر 100% حقیقت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ یہی جھوٹ ان کے دل و دماغ کے اندر رچ بس جاتا ہے۔ پھر ان کو جادو اور جنات کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی، یہاں تک کہ سردی کی وجہ سے اگر کسی آدمی کے پاؤں کی ایڑی پھٹ جائے تو یہ بدبخت اس کو بھی جادو ہی کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں نے ابھی بتایا کہ اگر کسی کو کوئی فیور وغیرہ کا عرضہ ہو جائے یہ اس کو بھی جادو کے اندر لے جاتے ہیں۔ اسی ترتیب سے اگر اور کوئی جسمانی عارضہ کسی کو لاحق ہو جائے یا فوراً اس کو جادو ہی کے ساتھ کیا کرتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ اور خرابیاں کیا لازم آتی ہیں، اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔
جب ان کا سوچ، ان کا مائنڈ ایسا بن جاتا ہے کہ یہ جو بیماری ہمارے کو لگی ہے یہ کوئی جسمانی عارضہ نہیں ہے بلکہ اور جادو اور جنات کی وجہ سے ہے، تو پھر یہ اس کے علاج کی غرض سے بجائے معالجین کی طرف رجوع کرنے کے، بجائے ڈاکٹروں کی طرف مراجعات کرنے کے، بجائے میڈیکل فیلڈ کی طرف آنے کے یا حکمت کی طرف جانے کے، یہ کیا کرتے ہیں؟ عاملین کے پیچھے جانا شروع کرتے ہیں۔ وہ بدبخت بھی یہ اپنی دکانداری چمکانے کے چکر میں اسی جھوٹ کے اندر ان کو الجھائے رکھتے ہیں یہاں تک کہ وہ آدمی اس بیماری کی انتہا کو پہنچنے کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کو جو صحیح علاج ہے اس چیز کی نہ اس کو توفیق ہوتی ہے، نہ یہ بدبخت اس کی رہنمائی کرتے ہیں اور اس طرف چلے جاؤ۔ میں عموماً ان سے کہا کرتا ہوں کہ بھئی علاج کروانا تو مستقل سنت ہے۔ ایسے میں نے نفسیاتی عاملین کو دیکھا ہے جو کہتے ہیں کہ بھئی نہیں جی تم ڈاکٹروں کے پاس بالکل بھی نہیں جانا، بس یہ دم کراؤ تو بس یہی تمہارا علاج ہے۔ اللہ کے بندے، تمہارے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کے لیے دوا پیدا کی ہے؟ ٹھیک ہے، میں اس بات سے انکاری نہیں ہوں کہ دم اور جھاڑ پھونک سے بھی بہت سارے نتائج حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن ہم نے جو آج تک پڑھا یا دیکھا، جو سنا ہے، اس کے اندر تو یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا لکل داء دواء، ہر مرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوا پیدا کی ہے، یعنی پیغمبر علیہ السلام ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ دوا کی طرف آئیں، آپ علاج کی طرف آئیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ وہاں پر جانا نہیں۔ اب اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ اس چیز کے اندر جو ہے بالکل پکے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے دم کے ساتھ یہ صحیح ہو جائے گا، نہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ان کے دل اور دماغ کے اندر چونکہ یہ بات بیٹھ چکی ہوتی ہے کہ بھئی یہ جو مرض اس کے اندر پیدا ہوا ہے جادو اور جنات کی وجہ سے ہے، اب وہ جادو اور جنات کو میں ہٹاؤں گا مرض بھاگ جائے گا، حالانکہ یہ بھی ان کی حماقت اور بیوقوفی ہے۔ میں اکثر لوگوں کو سمجھانے کے خاطر ایک بات کہا کرتا ہوں، دیکھیں اگر کوئی شخص جادو کے ساتھ آپ کے ہاتھ کو کاٹ دے یا جنات یہ بالفرض آپ کا ہاتھ کاٹ دے، ٹھیک ہے، اب ہاتھ کٹنے کے بعد اگر کوئی شخص آ کے اس جادو کو ختم کر دے یا وہ جنات کو دفع کر دے تو وہ کٹا ہوا ہاتھ اٹھ کر کے واپس نہیں جڑے گا۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ ہونا ممکن ہے نہیں ممکن وہ ایک الگ بحث ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جسمانی طور پر جو نقصانات جادو یا جنات کی وجہ سے بھی ہو جائیں تو اس جادو اور جنات کے علاج کے بعد وہ نقصانات از خود ختم نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ڈاکٹری علاج کی طرف لایا جاتا ہے، بلکہ آنا فرض ہے، کیونکہ جان کی حفاظت انسان کے اوپر فرض ہے، کیونکہ یہ جان اللہ رب العالمین نے بطور امانت کے ہمارے حوالے کی بھی ہے۔ جان اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے ہمارے اوپر، ہم خود اس کو ہلاکت میں ڈالیں، ہمیں پتہ ہے ایک مرض ہے اور اس کا ایک علاج یہ ہے، لیکن ہم نہیں جاتے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نفسیاتی عامل نے آپ سے کہہ دیا کہ بھئی آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، میں دم کر دیتا ہوں 2-2.5 گھنٹے کا، تو دیکھنا بالکل ٹھیک ہو جائے گا، بیٹھ کے تم دوڑ لگا دو گے۔ اللہ کے بندے، تم لوگ خود عقل سے سوچو کہ اگر کوئی شخص جادو اور جنات کو دفع بھی کر دے تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس سے جو ہونے والے نقصان ہے اس کا ازالہ ہو سکتا ہے کیا؟ اب اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اور انہی عاملین سے ایک سوال میں کرتا ہوں جو یہ لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ بھئی نہیں جی آپ علاج معالجے کی طرف بالکل بھی نہ جائیں، آپ اس طرف نہیں جائیے گا، بلکہ ہم یہ دم کر دیں گے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کا یہ جادو اور جنات ٹوٹ جائے گا، تو اس کے بعد جناب آپ تو بالکل اپنے قدموں کے اوپر اٹھ کے بھاگیں گے۔ ان سے میرا ایک سوال ہے کہ کئی مرتبہ آپ تشخیص کرتے ہیں کہ بھئی یہ جادو جو ہے نا اس سے اتنے لوگ اس خاندان کے مر چکے ہیں اور اتنے لوگ جو ہے ابھی متاثر ہیں، ٹھیک ہے، اب ہم اس جادو اور جنات کو ہٹا دیتے ہیں تو کیا وہ جادو کے ذریعے سے جو نقصان ہوا ہے، جانی نقصان جو ہو چکا ہے، اس کی ریکوری ہو جاتی ہے؟ تو جب وہاں پر نہیں ہوتی، جو جانی نقصان ہو گیا، جو لوگ قبروں کے اندر پہنچ گئے اس جادو کی وجہ سے، تو یہاں پر بھی جو جسمانی طور پہ آپ کو مفلوج کر دیا گیا، جسمانی طور پہ کوئی عارضہ آپ کے اندر پیدا کر دیا گیا، اس کی ریکوری بھی آپ کو علاج کے ذریعے کرنی پڑے گی۔ محض دم اور درود کے اوپر اس مریض کو اٹکا کر کے رکھنا اور اپنے دم کو اس چیز کے ساتھ مشروط کر دینا کہ نہیں جی آپ نے ڈاکٹری علاج نہیں کرنا، وغیرہ یہ ہوگا وہ ہوگا فلانا، یہ تمام چیزیں ان کے نفسیاتی مریض ہونے کے اوپر مزید دلالت کرتی ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک خرابی تو اس سے یہ لازم آتی ہے کہ یہ لوگ پھر مزید لوگوں کو شیزوفرینیا کا مریض بنا دیتے ہیں، خود تو ہیں اور لوگ بھی ہو جاتے ہیں
کے باوجود حقائق ان کے اوپر واضح ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسی لکیر کو پیٹتے رہتے ہیں، اسی قدموں کے اوپر چلتے رہتے ہیں جن قدموں کے اوپر وہ 2 نمبر یا نفسیاتی عامل ان کو ڈال کر کے چلا گیا ہے۔ جہاں جادو اور جنات اس نے ان کے دماغ میں ڈال دیا، یہ وہ جادو اور جنات ان کے دماغ سے نہیں نکلتا، یہاں تک کہ یہ قبروں کے اندر اتر جاتے ہیں۔ تو اس کا جو علاج ہے، اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے، وہ میڈیسنز کے ذریعے سے تو ممکن ہے، لیکن یہ شیزوفرینیا کے جو خود مریض ہیں ان کے ہاتھوں سے یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ تو خود مریض ہیں، ان کو تو ہر جگہ کے اوپر خود جادو جنات، جادو جنات، جادو جنات یہی نظر آ رہا ہے، وہ آپ کو کیا صحیح کریں گے؟ ان کو تو خود ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، انہیں تو چاہیے کہ وہ اپنا کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے معائنہ کروائیں اور اس سے ٹریٹمنٹ لیں۔ لیکن اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، یہ بدبخت اپنے کو بیمار نہیں سمجھتا، یہ اور پاگل تقریباً برابر ہے، کہ وہ اپنے آپ کو پاگل نہیں سمجھتا ہے کہ میں پاگل ہوں اور میرے کو علاج کی ضرورت ہے۔ اسی ترتیب سے یہ جو شیزوفرینیا کا مریض ہوتا ہے، یہ بھی اپنے آپ کو پاگل نہیں سمجھتا، یا آپ کو کسی مرض کا میں مبتلا نہیں سمجھتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں، باقی میرے علاوہ سب پاگل ہیں۔ تو وہ دوسروں کو بھی علاج سے روکتا ہے، تو وہ اپنے علاج کی طرف کہاں آئے گا؟ ہاں، جو لوگ ان کے پیچھے رہ جانے والے ہیں، ان کے گھر والے ہیں یا ان سے قریبی تعلق رکھنے والے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ زور زبردستی یا جیسا بھی چاہیں وہ ان کے ٹریٹ کروائیں، تاکہ ان کے دل اور دماغ سے یہ جادو اور جنات کا ہوا باہر نکلے۔ یہ تو نعوذ باللہ اس حد تک کہ انہوں نے اپنے دل و دماغ کے اندر جادو کو حاوی کر لیا ہے کہ یہ تقدیر کو بھلا بیٹھے ہیں، صرف جادو اور جنات ہی کو مؤثر مانتے ہیں ہر چیز کے اندر، کہ جو بھی کچھ دنیا کے اندر واقعہ ہو جائے تو کہتے ہو جادو اور جنات ہے، جادو اور جنات ہے۔ جو بھی واقعہ کوئی ہو جائے، یہ تو جادو کی وجہ سے ہوا، یہ جنات کی وجہ سے، یا جادو کی وجہ سے، یہ جنات کی وجہ سے۔ بھئی قدرتی طور پر بھی کوئی واقعات جنم لیتے یا نہیں لیتے، یہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ اگر ان درخت کا پتا بھی حرکت کرتا ہے نا، کوئی سرسراہٹ سنائی دیتے، کہتے ہیں یہاں سے ایک جن گزر کے گیا، میرے کو جن نظر آ گیا، میرے کو یہ نظر آ گیا، جبکہ وہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے اول تو جس شخص کے پاس وہ جا رہے ہیں، سب سے پہلے یہ پرکھ لیں کہ کہیں وہ بیچارہ شیزوفرینیا کے مرض میں خود تو مبتلا نہیں ہے، اور اگر وہ مبتلا ہے تو پھر اس عامل کے جو لواحقین ہیں یا جو اس کے پیروکار ہیں ان کو نشاندہی کریں کہ بھئی یہ بیچارہ تو خود مریض ہے، ان کو علاج کی ضرورت ہے، اس کا علاج کروائیں۔ اور جو کوئی لوگ اس کے کہنے کے اوپر غلط راستوں کے اوپر چل پڑے ہیں، وہ بھی نفسیاتی مرض کی طرف جا رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی ڈھونڈ کر کے ان کے بھی متعلق ان سے کہا جائے کہ بھی اس کو چونکہ نفسیاتی آدمی نے نفسیاتی مریض بنا دیا ہے، لہٰذا ان کا بھی نفسیاتی ٹریٹ کروایا جائے۔ یہی ایک اس مسئلے کا حل ہے کہ اس نفسیاتی عامل کو نفسیاتی طور پہ اس کی ٹریٹمنٹ کروائی جائے، اور جو لوگ اس کے پیچھے لگ کر کے نفسیاتی بن گئے ہیں، جن کو ہر جگہ پر جادو اور جنات نظر آتے ہیں، جو جادو اور جنات ہی کو مؤثر حقیقی سمجھ بیٹھے ہیں، جو کہ ان کے ایمانوں کے اوپر بھی خطرہ بن چکا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ بھی اپنی ٹریٹمنٹ کروائیں۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے کو صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے کو خود بھی ان جسمانی، روحانی اور دیگر نفسیاتی عوارض سے محفوظ و معمون فرمائے، اور جو لوگ ان امراض کے اندر مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان سے علاج کے لیے بھی کوئی وسائل عطا فرمائے۔